لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں، کتنے دن دنیا میں جیو گے؟ قبر میں ڈال دیے جاؤ گے۔ لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہیں قبروں کے اندر، ہڈیاں بھی پگھل جاتی۔ اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کیونکہ گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون بھی نہیں ملتا، کسی کو کبھی عزت اور وقار بھی نہیں ملتا۔ اور جب قوم کی بیٹیاں آوارگی کی طرف جائے گی تو اس قوم میں پھر کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا۔ اس قوم کے اندر کبھی نیکوکار، تقوی شعار، پرہیزگار، امت میں انقلاب پیدا کرنے والے لوگ کبھی جنم نہیں لیں گے۔ چور، اچکے، ڈاکو، گنڈے، اوباش لوگ جنم لیں گے، اس لیے کہ جیسا کھیت ہوتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے، نتائج بھی ویسے ہی سامنے آتے۔ آج کیفیت یہ ہو گئی، بیٹیوں کو پردے کا خیال نہ رہا، اور جوان اس قدر اللہ کے سے بے خوف ہو گئے کہ اب تو العیاذ باللہ مسلمان کبھی اس بستی سے گزرتا تھا جس بستی کے اندر برے کام ہوتے تھے، اور کام ہوتا تھا کہ جلدی سے ادھر سے گزر جائیں، تو وہ 1.5-2 کلومیٹر کا چکر کاٹ کر کے جانا گوارا کرتا تھا، لیکن گنہگاروں کی بستی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آج ہماری پوری بستی پاپی ہو گئی، ٹی ویوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں ہر گھر میں زنا دیکھا جا رہا ہے، اور جب دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی نقل بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ قدرت ہمیں زندگی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں جوانی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں حسن دے کر بھول گئی ہے۔ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے جذبات اس کے سامنے ہیں، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ اور سنو، جب تم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہو گناہ کر کے، تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو گناہ کی سزا اس شان سے دیتا ہے کہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتا۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حسن کی نمائش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ قوم لوط کی بستی فنا نہیں ہوئی، قوم نوح فنا نہیں ہوئی، قوم عاد فنا نہیں ہوئی، قوم سمود فنا نہیں ہوئی، قوم شعیب فنا نہیں ہوئی۔ گناہ تھا، فنا ہو گئے۔ اب گناہ کر کے ہم آباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال کرے گا، زمین جب پیر پکڑ لے گی اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کے لیے توبہ کرو، اس دن کہنا نہ پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا کہیں گے اللہ سے؟ بستروں پہ لیٹ کر گناہ کے مناظر، زنا کے مناظر دیکھتے تھے، کیا اللہ کو جواب دیں؟ آج توبہ کرو، بدلو زندگی کو، وہ دن ضرور آئے گا۔ ابھی یہ سوال کا جواب بھی دیا ہوگا کہ دوسرا سوال پھر ہوگا، اپنی جوانی کہاں گزار؟ زندگی میں تو جوانی آئی گئی تھی، لیکن جوانی کا سوال پھر الگ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ ہائے ہائے، آج تو جوانوں کا حال ہی عجیب ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ ہم زمینی مخلوق ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے آسمانوں سے اتر پڑے ہیں۔ ان کے چلنے کو دیکھو، ان کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، مرد ہو یا عورت۔ لیکن آئیے، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کیا جوانیاں تھی؟ مسلمانوں کی جوانی کیسی جوانی؟ بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی جوانی کی رعنائیوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا۔ آج جلدی سے کوئی
थोड़े मोड़े गुनाहों पर हमारे ईमान का सौदा कर लेता है, थोड़ी सी दौलत पर, थोड़े से हुस्न पर, थोड़े से जमाल पर। मैं इसी बात पर अपनी बात आज अभी मुकम्मल कर दूंगा, इसलिए कि वक्त खत्म होने को है। देखो हमारे जवान कैसे थे, अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखना। गुनाह करते वक्त तो लुत्फ आता है, लज्जत आती है, लेकिन गुनाह के बाद जो तबाही आती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ, बुरा लगे तो माफ करना, आज की बेटियां नंगे सर रहने में कोई ऐब ही नहीं समझती, और लाली पाउडर तो आम ही है, और जब बन संवर कर निकलते हैं तो ऐसा उनको यूं लगता है कि जैसे कि हमसे खूबसूरत कोई नहीं। एक बात याद रखना, सफेद चमड़ियां खूबसूरती की अलामत नहीं होती, बल्कि अल्लाह का खौफ ये खूबसूरती की अलामत है। असल हुस्न जो है वो अल्लाह का खौफ है, असल हुस्न गुनाहों से बचना है। तो बात मैं अपनी समेटता हूं। मुझे एक बड़ा हसीन सा तारीखी वाकया याद आता है। हमारे जवान कैसे थे, हमारे जवानों की जिंदगियां कैसी थी। हुआ कुछ यूं कि सैयदना फारूक आजम का दौर खिलाफत है, और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर खिलाफत में रोमियों से जंग हुई है, जंग छिड़ गई है रोमियों से। उसमें इत्तेफाक ऐसा कि 3 सगे भाई रोमियों से जंग करते पकड़े गए, और जब वो जंग करते हुए पकड़े गए थे बड़े खूबसूरत। एक बात आपको ये भी बताऊं कि अगर इंसान जवानी में गुनाह न करे तो उसकी चमड़ी का रंग कैसा ही हो, गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह उसके चेहरे में कशिश और नूरानियत पैदा करता है, और वो नूर पैदा होता है चेहरे में और आंखों में, खास तौर पे आंखों में वो चमक पैदा होती है कि उसको देखकर खुदा याद आता है कि इसके चेहरे की रानाइयां ये है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। रंग कैसा ही, रंग की कोई। आज देखो, आप मुझे माफ करें ये जुमला सुनते वक्त, मैं कोई बेइज्जती किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आज मुसलमान लड़कों का चेहरा देखकर समझ में नहीं आता, अगर पहचान जान कुछ नहीं है कि मुसलमान है या काफिर है, समझ में नहीं आता। जबकि मुसलमान अपने चेहरों की चमक से पहचाने जाते, मुसलमान अपने चेहरों की नूरानियत से पहचाने जाते। ऐसे सूने सूनी आंखें, ऐसे उतरे उतरे चेहरे लगते हैं जैसे बेचारा अभी 4 घंटे किसी की मैयत पे रो कर आया है। ये हालत है। वरना जवानी ये थी कि फूलों की तरह खिलते थे। हुस्न ये था जो देखे फिदा हो जाए, शैदा हो जाए। कहां गया वो हुस्न? इसलिए कि हुस्न इंसान अच्छे कीमती साबुन से मुंह धोए उससे हुस्न नहीं मिलता, वो घंटे 2 घंटे का हुस्न है। मेरे इमाम फरमाते हैं, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है। ये चांद की चांदनी तो दोपहर की है। मदीने वाले की जो तजल्ली होती है, इंसान दुनिया में भी चमकता है, कब्र में भी चमकता है, मैदान महशर में भी यूं चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता। नेकी की चमक ये है। कोई नेक बनकर तो देखे, लेकिन सिर्फ दाढ़ी टोपी वाला नेक, मैं उसको नेक नहीं समझता। तो सिर्फ दाढ़ी टोपी वाला नेक हो ना, जब तक के दिल नेक ना हो, ना दाढ़ी नेक बना सकती है, ना टोपी नेक बना सकती है। तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। लोगों के दरमियान रहो तो भी अल्लाह से डरो, अकेले में रहो तो भी अल्लाह से डरो। असल तकवा ये है, असल परहेजगारी ये है। तो 3 भाई एक साथ पकड़ा गए और थे बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील, हुस्न था, जमाल था। अब उन तीनों को पकड़ के रोम के बादशाह के दरबार में लाया गया, और तीनों को पकड़कर जब रोम के बादशाह के दरबार में लाया गया, तीनों को पकड़ के तो उनको खड़ा किया। बादशाह ने तीनों को देखा,
شاید اتنے قریب سے اس نے کسی مسلمان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ اگر ان تینوں کو ہم خرید لیں، ان تینوں کو اگر ہم خرید لیں تو دنیا بھر میں ہم پروپیگنڈا کریں گے کہ اگر اسلام حق ہوتا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ اسلام کیوں چھوڑتے؟ اسلام میں کوئی معاذ اللہ حقانیت نہیں تھی، اس لیے یہ تین لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ مخاطب ہوا ان تینوں مسلم جوانوں سے، دربار ہے کس کا؟ بادشاہ کا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کچھ نہیں، تینوں بھائی کھڑے۔ ایسے میں بادشاہ کہتا ہے اگر تم محمد عربی کو چھوڑ دو، دامن محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، تو میں اپنی آدھی سلطنت کا مالک تم تینوں بھائیوں کو بنا دوں گا۔ بولو چھوڑ کر عیسائی بننے کے لیے تیار ہو تم؟ ان تینوں نے کہا بڑی سستی قیمت لگائی ہے تو نے ہمارے ایمان کی، اگر تو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے کر اسلام اور دامن محمد عربی چھوڑنے کی بات کرے گا تو ہم دنیا کی سلطنت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی ہمارے نزدیک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جواب تھا۔ اور آج کا مسلمان، کوئی بادشاہ نہیں کہنے آ رہا ہے کہ آدھی سلطنت لے لیں، وہ گانے کی دہلیز پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ زنا کے اڈے پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ شراب کی بوتلوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ جوؤں کے اڈوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے کا مسلمان بڑا عزت دار تھا، آج ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلے جیسا مسلمان بن کے دیکھو پھر۔ اگر بے شک وہ عزت والے تھے تو پہلے والے مسلمان بن کے دیکھو۔ بادشاہ آدھی سلطنت دے رہا ہے، روم کی سلطنت، وہ اس دور کی سپر پاور تھی، جیسے آج امریکہ برطانیہ کا حال ہے نا، ان کی روب اور دبدبے ہیں، اس وقت روم کا اور ایران کا ایسا دبدبہ تھا۔ آدھی سلطنت دے رہا ہے روم کا بادشاہ اور کہتا ہے کہ تم صرف اتنا کرو کہ اسلام چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا تعلق تم توڑ دو۔ وہ کہتے ہیں بہت سستا ہے یہ آدھی سلطنت، پوری دنیا کی حکومت دے کر کہے کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دو تو تیار نہیں۔ یہ مسلمان تھے، اسلام اس کا نام ہے، مسلمانوں کا کردار اس کا نام۔ اب جب اس نے دیکھا کہ لالچ میں نہیں آتے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو مرو، لیکن ایسے آسانی سے نہیں ماروں گا کہ گردن اڑا دیا یا پھانسی دے دی، نہیں۔ اس نے کہا کہ 3 کڑائیاں رکھو اور نیچے آگ جلاؤ اور اس میں تیل ڈالو، اور جب تیل سے کڑکڑ کی آواز آئے، یعنی تیل بالکل انتہائی اپنے شباب پر گرم ہو جائے، تو ان تینوں کو ڈالو اس کے اندر۔ تینوں کھڑے ہیں، اب مجمع عام لگا دیا گیا، کڑائیاں رکھ دی گئی، تیل ڈال دیا گیا، نیچے سے آگ لگائی گئی، تیل سے دھواں اٹھنے لگا، کڑکڑ کی آواز آنے لگی۔ ایسے میں اب تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے، منجلا کہتا ہے پہلے مجھے، بڑا کہتا ہے پہلے مجھے۔ اس کی وجہ ہے انسان موت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ موت سے جن کو ڈر لگتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے دلوں میں پاپ ہے۔ جنہیں موت سے ڈر لگے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دلوں میں پاپ ہے، اسی لیے موت سے ڈر لگتی۔ جن کے دل پاپ سے صاف ہے انہیں کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک آسان سی مثال سمجھ لیں، جس کے پاس کپڑے بھی تیار ہو، جس کے پاس گاڑی بھی ہو، جس کو اچھی گاڑی چلانا بھی آتی ہو، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کو دھلیا سے کال آ جائے یا ممبئی سے آ جائے، ناگپور سے آ جائے، اٹھائے گا گاڑی، سیدھا نکل کر چلا جائے گا۔ یہی ہے نا، تیار اگر ہے، ساری چیزیں کلیئر ہے تو اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے سفر کا۔
لیکن جس بیچارے کے خود کے پیر کٹے ہوئے ہوں، جس کو نہ گاڑی آتی ہو، نہ کپڑے ہو، نہ ساز ہو، نہ سامان ہو، اسے ہر وقت تو ٹینشن ہے کہ بلاوا آئے گا تو کرے گا کیا؟ یہی ہے۔ تو موت سے ڈر انہیں لگتا ہے جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی ہے، جن کے رشتے اللہ اس کے رسول سے کمزور ہے۔ ورنہ مرنے کے بعد جانا کہاں، یہ تو سوچو۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا ٹھیک۔ مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کی بارگاہ میں تو جانا ہے۔ اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے تو پھر بات کیا ہے؟ میں اپنی بات مکمل سمیٹ لیتا ہوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تینوں بھائی کہنے لگے پہلے میں۔ بہرحال اٹھا کر پہلے بڑے کو لے گئے، اور جیسی وہ کڑائی کے پاس پہنچا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ بادشاہ کی ہمت کھلی، وزیر سے کہا دیکھ وہ رو رہا ہے اس لیے کہ موت کو دیکھ کر کے اچھوں کو پسینہ آتا ہے، اب وہ نرم ہو گیا ہے، رو رہا ہے، اس سے بات کر کے جلدی سے وہ عیسائیت قبول کرے تاکہ پھر اس کی زندگی اس کی بخش دی جائے اور اس کو سلطنت بھی دی جائے، اور پھر دنیا کو چیلنج کیا جائے اسلام حق ہوتا تو یہ چھوڑتا کیوں؟ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وزیر اس سے جا کے کہتا ہے دیکھا موت کی آنکھیں سامنے آئی تو تجھے آنسو آ گئے، رونے لگا۔ اس جوان نے کہا اللہ گواہ ہے میرے دل کی کیفیت پر کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اس احساس سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے اللہ نے صرف ایک ہی جان دی ہے، کاش کہ وہ 1000 جان دیتا تو میں اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جائے۔ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، 1000 بار زندگی ملتی تو ہزاروں جانیں مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہو جاتے۔ بہرحال اس کو ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر کے اندر ہڈیاں اوپر کو تیرنے لگی، پورا گوشت جل گیا۔ پھر منجلے کو ڈالا گیا، تیسرے کی باری تھی، وہ تینوں میں تیسرا سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا 2 کو تو تم جلا چکے، اس نے مذہب اسلام چھوڑا نہیں، مر گئے، جل گئے، فنا ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ اگر 1 مہینے کی مہلت دے دیں تو میں اس کو عیسائی بنا سکتا ہوں، اور اس کو عیسائی بنانے کے لیے میری اکلوتی بیٹی ہے اور وہ ہے بہت خوبصورت، مرد موم کی طرح ہے اور عورت آگ کی طرح ہے، اگر مرد عورت کے قریب ہو پگھلے گا ضرور، نہیں پگھلے گا تو نرم تو پڑے گا، تو میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے اس کا اسلام چھین لوں گا، مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا یقین ہے، بہت ہوشیار ہے میری بیٹی۔ بادشاہ نے کہا اگر تو اس کو 1 مہینے میں کافر بنا لیتا ہے، عیسائی بنا لیتا ہے، کافر میں کہہ رہا ہوں عیسائی بنا لیتا ہے، تو میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، یہ لے جا۔ یہ لے آیا اپنے گھر، بیٹی سے کہا بیٹی اس کو تو نے عیسائی بنانا ہے، اپنے مذہب میں ڈھالنا ہے، اس کا مطلب اسلام دشمن دنیا نے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ کبھی دولت کا سہارا لیا، کبھی عورت کا سہارا لیا، اور آج ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نام عبداللہ، عبد الرحمن، غلام مصطفیٰ، غلام محمد ہے، لیکن ہمارا تعلق ہی ٹوٹ گیا اسلام سے، نام رہ گئے صرف مسلمانوں کے، اس لیے کہ اسلام دشمن دنیا نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے نام مسلمان رہ جائیں، یہ خود مسلمان نہ رہ جائیں۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی گھر بنا کر کے اس کا نام رکھ دیں کعبہ، کیا وہ کعبہ ہو جائے گا؟ کعبہ کعبہ ہے، کسی کی 4 دیواری کعبہ نہیں ہو سکتی۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت ذات پر ہوتی، کردار پر ہوتی ہے۔ تو آج ہماری حقیقت بدلتی جا رہی ہے، ہمارے اندر وہ جذبات نہ رہے، ہر آرائش، ہر عیش، ہر غذا، سب چیزیں موجود تھی۔ بیٹی کے پاس جا کے کہتے بیٹی آدھی سلطنت ملے گی، تیرے باپ کو عزت ملے گی، بس اس کو عیسائی بنانا ہے۔ بیٹی نے کہا بس ایک جوان ہے، جوان کو عیسائی بنانا ہے، میں بھی جوان ہوں، اس کی ہم عمر ہوں،
بہت آسان ہے کسی جوان کا ایمان چھیننا حسن دکھا کر، اس لیے کہ لوگ حسن کے دیوانے ہوتے ہیں. حسن بتاؤں گی اور وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا. اور ایسوں کا ایمان لینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. شاید وہ اور جوانوں کی طرح اس کو سمجھ رہی تھی، اس لیے کہ یہ عام جوان نہ تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام تھا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے. گردش دوراں کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں. ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. یہاں تو حال یہ بائک چلائیں گے تو چکر مکر دیکھیں گے، حال یہ ہے بیٹھیں گے تو آوارہ گردی کریں گے. نہیں، غلامان مصطفیٰ کی یہ شان نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا، تم کسی کی بہن پہ نظر ڈالو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہ رہے گی. تم کسی کی بیٹیوں پہ نظر ڈالو گے تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہے گی. تم کسی کی بیوی پہ نظر ڈالو گے تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہ رہے گی. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. جو کرو گے اس کا صلہ ویسا ہی تمہیں ملے گا. لوگ خود دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں محفوظ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لڑکی نے باپ کے گفتگو کو سن کر کہا میں یہ کر سکتی ہوں. اور پھر جب رات آئی شمع جلا دی گئی، فانوس روشن کر دی گئی، نرم گدے لگا دیے گئے، کھانے کی ہر چیز دسترخوان پہ بچھا دی گئی اور سب کچھ کر دیا گیا. جیسے یہ لڑکی چپکے سے اور خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نماز میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے. لڑکی دیر تک بیٹھی رہی اور بیٹھنے کے بعد اس انتظار میں تھی کہ یہ سلام پھیرے گا، نماز مکمل کرے گا تو پھر جو ہے میں اس کو گفتگو کروں گی اس کے ساتھ. بہرحال وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی. وہ سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. صبح ہوئی تو لڑکی ناکام باہر نکلی اور ناکام باہر نکلنے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے دروازے پہ جو کھڑا تھا پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا شاید آج اس کی عبادت کی رات تھی اس لیے وہ پوری رات عبادت میں رہا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. کل کی رات کام کر لوں گی. کل کی رات گئی یہی منظر، تیسری رات گئی یہی منظر، چوتھی رات گئی یہی منظر، حتیٰ کہ کئی دن تک یہی رہا. ایک دن اس نے کہا کہ جس کے نام پر تو جھک رہا ہے اس کی قسم ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لے. اس وقت تو اس نے کہا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے کے جلوے ہوتے ہیں وہ کسی کے حسن پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. بول بات کیا ہے؟ لڑکی نے کہا جس کے حسن میں تو ڈوبا ہوا ہے بتا وہ کیسا ہے. پھر اس نے اپنے نبی کا جمال جب بیان کرنا شروع کیا تو اس لڑکی نے کہا جس کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے اس کے آقا کے تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. اور وہ لڑکی نے کہا جس کا تو شہدا ہے اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا دے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے آگے کی گفتگو ہم کبھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تھی. آپ سے گزارش ہے ایسے بنو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے سنور جائیں. یہ کیا ہے؟ شراب میں، جوئے میں، جھگڑے میں، فساد میں، برائیوں کی لت میں پڑے ہوئے ہو. اس سے نکلو، اپنی زندگی کو، اپنے محلوں کو ایسا بنا دو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے جیسے بننے کی کوشش کریں. آج سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے محلوں میں ہوتی ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے. گناہوں کا ماحول سب سے زیادہ مسلمانوں کے محلے میں ہوتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے مذہب پہ عمل کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان مصطفیٰ